واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ حضرات، آپ کے سامنے سورہ حدید 27واں سپارہ، اس کی ایک چھوٹی سی جو آیت تلاوت کی ہے اللہ کے فضل سے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بالخصوص اہل ایمان کو یہ بات کہی ہے کہ لوگو، میں نے تمہارے لیے جنت بڑی اچھی تیار کر کے رکھی ہے، لوگو اب جنت کی طرف تم جلدی کرو، آ جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت شہنشاہ کائنات نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اے مومنو، اب جنت میں داخل تم ہو جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جلدی کرو۔ عجیب بات ہے کہ پورے قرآن مجید میں 114 صورتوں میں آپ دیکھ لیں، اللہ نے کسی معاملے میں بھی یہ بات نہیں کی کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، صرف ایک بات میں جلدی کرو کہا ہے، کیا؟ مومنو، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف، جنت کی طرف چلے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک صرف بات جنت کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ جنت کوئی خاص چیز ہے جس کی طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ او جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ اور یہ جو لفظ بولا ہے نا اللہ پاک نے، یہ لفظ بڑا عجیب لفظ بولا ہے، وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سابقو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بندے دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہوں نا، تو دوڑ کے مقابلہ وہ دوڑ رہے ہیں، باہر سے کوئی بندہ کہتا ہے اوے جلدی کر، اوے اگے ننگ، اوے اگے ننگ، اوے اگے ننگ، وہ فٹافٹ کر۔ یہ لفظ اللہ نے بولا ہے کہ مومنو، اور دنیا کے کاموں میں لگے، ساری زندگی دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے، مکان بنا بنا کے، کوٹھیاں بنا بنا کے، فیکٹریاں بنا بنا کے، اپنے بچے دنیا کی تعلیم دے کے پڑھا کے، اور دنیا، اور ادھر دوڑو اور دوڑو، اگے ننگو، مومنو اگے ننگ جاؤ۔ یہ کیوں اللہ کہتا ہے جنت کی طرف آگے دوڑو؟
وجہ یہ ہے اگر کوئی انسان یاد رکھیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی نعمتیں دے دے، ساری نعمتیں دے دیں، بیوی بچے، مال دولت، سونا چاندی، زمینیں، گاڑیاں، اپنا روب دبدبہ، اپنا اس کو اقتدار، ہر چیز اللہ جو دنیا کی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے نا اللہ اس کو دے دے، لیکن قیامت کے دن اگر جنت نہ ملی تو اللہ کی قسم کچھ نہیں ملا اس، سمجھے اس نے سب کچھ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ایک میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے بندے کو لائے گا جو آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے زیادہ نعمتوں والا، مال دولت حسن جوانیاں بیویاں بچے زمینیں، سب سے زیادہ اقتدار والا بھی، وہ ایک بندہ جو سب سے زیادہ نعمتوں والا ہوگا نا اللہ اس کو قیامت کے دن بلائے گا اور اللہ فرشتے کو کہے گا، فرشتہ اس کو پکڑ کے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی نعمتوں میں پلنے والا اور ساری دنیا سے امیر، فرشتہ پکڑ کے اس کو جہنم کا ایک چکر لگوائے گا ایسے، اور کہے گا اللہ نے تجھے کتنا کچھ دیا تھا دنیا میں، اور اتنا کچھ دیا تھا تو نے اللہ کا خیال نہیں نہ کیا، اس جہنم کے اندر تجھے اللہ نے ڈالنا ہے، صرف دکھا کے واپس لے آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا سے زیادہ اس کو نعمتیں ملی تھی، تو اس سے اللہ پوچھے گا بتا پھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گا یا اللہ میں تے ساری زندگی دنیا چ بھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، بھول جائے گا جہنم دیکھ کے، بس ساری دنیا کا مال دولت سونا چاندی اقتدار بیویاں بچے جو کوئی سب کچھ بھول جائے گا، اگر جنت نہیں ملی تو یاد رکھیں کچھ نہیں، وہ کہے گا مجھے کچھ ملا ہی نہیں، میں نے تو کبھی دنیا میں بھی خیر نہیں دیکھی۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک بندہ دنیا میں سب سے غریب آدمی، کپڑے بھی پورے نہیں، مکان بھی اپنا نہیں، مکان ہے ہی نہیں، ساری زندگی زمین کے اوپر رہ کے کھانا بھی نہیں ملا، کپڑے بھی نہیں ملے، کوئی شہرت نہیں، کوئی بیوی نہیں، ساری زندگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری۔ حدیث کے الفاظ ہیں ساری دنیا سے یہ غریب آدمی تھا، اب بتائیں ساری دنیا سے کتنا غریب ہو سکتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے اس نے زندگی کے اندر کبھی ٹگا پیسہ دیکھا بھی نہیں ہوگا، لینا تو دور کی بات ہے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ آدمی جس وقت قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تو نے اللہ کی بات پھر بھی مانتا رہا ہے، آؤ تجھے دکھانا ہے یہ جنت، فرشتہ لے کے جنت دکھائے گا، اور جب جنت دکھائے گا تو اللہ پوچھے گا پھر کیا حال ہے، کہے گا یا اللہ اور میں تے اگر یہ مجھے ملنی ہے، میں نے تو ساری زندگی دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی کوئی نہیں، وہ بھول جائے گا ساری تکلیفیں جنت کو دیکھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری نا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، لوگوں جنت کی طرف دوڑو، بس یہ بات سن کے کہ دوڑو۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کا پھر یہ حال ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے، کوئی آتا اے اللہ کے رسول اللہ نے کہا ہے نا جنت کی طرف دوڑو، ذرا مجھے بتائیں جنت میں کون سا عمل لے کے جاتا ہے، یا رسول اللہ بتائیں، یا رسول اللہ بتائیں۔ بلکہ حدیث میں اندر یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مسجد سے نکل کے باہر آئے نا، تو باہر گلی میں آئے تو گلی میں بندے کھڑے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے اوپر بیٹھے تھے، آپ جانے لگے، انہوں نے سواری روک کے کہا یا رسول اللہ بات تو سن جائے ایک، اب میں کیا ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، مجھے بچا جائیں کہ جنت میں داخل کس طرح ہو سکتا ہے، بس یہ بتا دیں۔ سارے مدینے کے اندر سارے مسلمان ایک ہی گال ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، وہ یار جنت میں کس طرح جا سکتا ہے، جنت میں کس طرح جا سکتا ہے۔ کئی صحابہ اور طریقے سے پوچھتے تھے،
لیکن پوچھتے یہی تھے کہ جنت 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 بس۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان صلیت المکتوبات وصمت الرمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ۔ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے ساری زندگی میں نماز کی پابندی کروں گا، یا رسول اللہ روزے آئیں گے روزے بھی رکھوں گا، کبھی زندگی میں ایک روزہ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نماز کا آگا پیچھا بھی نہیں کروں گا، اور کبھی ساری زندگی حلال چیز ہی استعمال کروں گا۔ اے اللہ کے رسول میں کبھی حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، بس مجھے ایک بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یعنی جس صحابی کو پوچھیں ایک ہی بات ہے، میں جنت میں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر یاد رکھنا ساری زندگی حلال استعمال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، نماز کا خیال رکھنا ہے، روزوں کا خیال رکھنا ہے، پھر تم جنت جا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل سن کے بس وہ بندہ تو پھول گیا کہ او گیا کہ پتہ نہیں کس کس کو جا کے بتاؤں گا میں، کس کس کو کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہہ دیا تم جنت جا سکتے ہو۔ یہ جب اٹھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جنتی بندے کو دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے۔ ساری زندگی حرام استعمال نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں کھانا، پہنا دا ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگو اللہ سے دعا کر لو، اللہ سے سارے ہم دعا کریں، اللہ سے معافیاں مانگے، اور ہر بندہ سوچے کہ میں نے اپنی بہن کو اس کا حق دیا ہے، میں نے وراثت میں ابے کے مال کا، اور ابے کے مال کو سانبھ گیا سارا، اپنی بہن کو، اور ڈاکو اپنی بہن نو پہ گیا ہے، غیروں سے تو الگ تھا نا، حرام کھانا حلال کھانا کا خیال نہیں رکھا، اپنی بہنوں کا حصہ، گاہکوں کے ساتھ بے ایمانی، 2 نمبری، دسنا کچھ لینا کچھ، ملاوٹ کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ۔ فرمایا ساری زندگی یاد رکھنا حرام نہیں کھانا، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ تم جنت جا سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے اور سوال کیا، وہ نبی علیہ السلام کسی جگہ گئے ہوئے تھے، ایک آدمی آگے سے آیا، آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھوں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے بتائیں کہ میں اس کے بعد آج کل آواز آ رہی ہے کہ جہاد پہ چلو جہاد پہ چلو، تو میں جہاد پہ چلا جاؤں، وہ جاتے شہید ہو جاؤں تو پھر میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یعنی دیکھیں صحابہ کا ذہن، جس کو پوچھیں ایک ہی پوچھ رہا ہے کیا میں جنت جا سکتا ہوں، کیا میں جنت جا سکتا ہوں، کیا میں جنت جا سکتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور جاتے شہید ہو جاؤں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جاتے شہید ہو جاؤ جو جنت میں چلا جاؤ۔ یہ ابھی اٹھا ہے، جبرائیل آگے آ کے کہنے لگے اس کو یہ بتا دیں کہ اگر قرض تیرے اوپر ہے تو قرض معاف نہیں ہونا، قرض نہ ہو تیرے اوپر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اس طریقے سے بھی پوچھتے تھے کہ کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو تھے نا پھر دعائیں بڑی کرواتے تھے نبی علیہ السلام سے۔ ایمانداری سے اپنے آپ کو پوچھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں یا اللہ اس میرے بیٹے کو جنت دینا؟ رب کی قسم اپنے آپ سے پوچھ لیں، جس کو پوچھیں یا اللہ میرا منڈا پڑھ جائے، کتے لگ جائے، کوئی بڑے عہدے تے لگ جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، بس ایک ہی گل ہے، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی اللہ کا بندہ ہی کہتا یا اللہ میرے بیٹا جو ہے نا، یا اللہ ایسے نیک عمل کرے کہ قیامت کے دن جنت میں چلا جائے۔ دعا کرتا ہی کوئی نہ، ماں نہیں کرتی، باپ بھی دعا نہیں کر رہا۔ اپنے آپ سے پوچھ لے، سارے اپنے آپ کو رب کی قسم دے کے پوچھ لیں کہ اپنی اولاد کو کبھی جنت کی دعا دی ہے؟ وے پتر جوں جوں جیویں، وے جم جم جیویں، وے موٹا ہوئے، وے کھائیں، وے تیرا مال دولت ہوئے، وے تیرا فلاں ہوئے، بس وہی بات۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے دعائیں کراتے تھے، اے اللہ کے رسول دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں۔
حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 70,000 انسان ایسے ہوں گے، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، یا اللہ تیرے بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم بھی حساب نہیں دے سکتے، ہمیں بھی معاف کر دینا، یا اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، ہمیں بھی معاف کر دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر حساب کے 70,000 بندے جنت میں جائیں۔ ابھی نبی علیہ السلام نے یہ بات کی کہ 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، فٹافٹ صحابی اٹھ گیا، حضرت عکاشہ، یا رسول اللہ پہلا میرے واسطے دعا کر دو کہ اللہ مینوں نچ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو کہہ دیا، اللہ کے بتانے سے کہہ دیا، کیونکہ اللہ تو سب غیب جانتا ہے نا، فرمایا بے شک تو جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث کے اندر ایک اور صحابی کا بھی ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد میں یہ آتا تھا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کے آتا، چھوٹا موٹا کام ہوتا یہ کام کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے کام، جب عشاء کی نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر جاتے، اس وقت یہ آتا تھا وہاں سے، اگے پیچھے رہتا تھا محمد الرسول اللہ۔ اور کیا قسمت والے لوگ تھے، اور کیا قسمت والے لوگ تھے جو محمد الرسول اللہ کی جوتیاں پکڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے کہا، ربیہ سارے لوگ دعائیں کراتے ہیں، تو کبھی دعا نہیں مجھ سے کراتا، کبھی نہیں۔ کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ ٹھہر جو، پھر میں سوچ کے دساں گا میں کی کروں۔ کہتے ہیں میں ساری رات سوچتا رہا کہ کیا دعا کراؤں، میں اتنا غریب ماڑا بندہ ہوں، میں سوچیا مال دولت، میں کہ دفع کار مال دولت ختم ہو جانا ہے۔ پھر میں کیا، میری شادی نہیں ہوئی، غریب ہاں۔ پھر اچانک خیال آیا، اوے بیوی نے تو مر جانا ہی، کوئی ودیا چیز مانگ۔ کہ ساری رات سوچ کے صبح آیا، نماز پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے رات کو آپ نے کہا تھا، یا رسول اللہ رات کو آپ نے کہا تھا کہ دعا کرا لو، میں نے سوچ لیا ہے کیا، ارید مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میرے لیے یہ دعا کر دیں جس جنت کے اندر آپ رہیں میں بھی اسی جنت کے اندر ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ یا رسول اللہ جس جنت کے اندر آپ رہیں گے نا، جائیں گے نا، میں بھی اسی جنت کے اندر ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر یاد رکھنا نمازوں کا خیال رکھنا، یہ یاد رکھنا آئینی علی نفسی کا کثرت السجود، یہ نماز اور سجدے کا خیال رکھنا ضرور۔ اور پھر خود حدیث میں آتا ہے خود بھی دعائیں صحابہ کیا کرتے تھے اپنے لیے۔ اب یہ بھی میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہم اپنے لیے کتنے لوگ جنت مانگتے ہیں؟ یقین کریے سارا سال ہی گزر جاتا ہے، یا اللہ پترا نو اے کر، یا اللہ تی نو انج کر، یا اللہ میرا قرضہ الا دے، یا اللہ مینوں مکان لے دے، یا اللہ آمین، ختم۔ کبھی کہا ہی نہیں یا اللہ جو جنت تو نے تیار کی ہے، یا اللہ اس مسکین کو بھی اس میں داخل کر دینا، یا اللہ تو نے جنت دی تھی، تو نے جنت دی تھی آدم علیہ السلام کو مفت میں، کوئی عمل ہی نہیں تھا، یا اللہ میرا بھی کوئی عمل نہیں، میں بھی ان کی اولاد ہوں، مجھے بھی جنت میں لے کے جانا۔ اور اپنی اولاد کے لیے بھی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی اولاد اور ایسی بیویاں دے جو دیکھیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک پڑ جائے۔ اب آنکھوں کو ٹھنڈک تو ہر بندہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، سونے سونے پتر، سونی سونی تیاں، بیویاں، بچے دیکھ کے خوش ہوتا ہے بندہ۔ شریعت یہ نہیں کہتی۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کہنے لگے ہوئے تینوں اتنا نہیں پتا،
آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہوتا ہے ایسی اولاد اللہ دے، اولاد کو دیکھ کے انسان کہے او یار اس کے عمل اتنے اچھے ہیں، یہ تو جنت میں ضرور جائے گا، دیکھ کے انسان کہے، اللہ سے خود بھی جنت کی دعائیں مانگے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی آدمی سے مدینہ کے اندر زمین خریدی، پیسے دے دیے اس کو، وہ پیسے لے کے چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی آ گئے، کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ زمین جس نے بیچی ہے نا بڑا پریشان ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ تو نے زمین بیچی ہے، حضرت عثمان کو زمین دی ہے تو قیمتاً دی ہے، قیمت جو تھا۔ کہنے لگا نہیں، مینوں ٹھگ لیا عثمان نے، میری زمین بڑی مہنگی ہے، انہیں میرے کو نہ تھوڑے پیسے لے لئیے، مینوں پتہ نہیں سی۔ یہ ایک بندہ اٹھ کے نہ سیدھا حضرت عثمان غنی کو چلا گیا، عثمان فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ تو نے ٹھگ لیا، اس کی زمین سستی لے لی ہے۔ فرمایا میں نے تو اس کو پوچھا کتنے کی زمین ہے، میں تو اتنے پیسے دیے۔ نہیں، وہ کہتا ہے زمین بڑی مہنگی تھی، میرے منہ کٹ پیسے نکلے سن۔ وہاں لگے کوئی گل نہیں، آپ نے میں اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، آپ نے فرمایا تیری زمین میں نے ٹھگ لی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے؟ وہ زمین واقعی مہنگی سی بڑی۔ آپ نے فرمایا میری بات سن، بے شک زمین کتنی بھی مہنگی ہے، مجھے دی ہے نا، تو میرے پیسے مینوں پھاڑا، اپنی زمین لے لے، مینوں کوئی نہ پار نہیں۔ کہنے لگا واقعی؟ آپ نے فرمایا واقعی کیا ہوتا ہے؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ خرید و فروخت میں نرمی کرے اور کسی کا سودا واپس کر دے، اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اور عثمان کو جنت کی ضرورت ہے، پڑھ زمین اپنی، اور میں تے جنت دی وجہ نہ واپس پہ کرنا، لے جا مینوں نہیں چاہیے زمین، مینوں جنت چاہیے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا، یہ صحابہ کے اندر یہ دیکھیں جنت میں جانے کا مقابلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی کے ساتھ ایک لڑکا تھا، لڑکا بالکل چھوٹی عمر کا تھا، سمجھ لے کہ 10-12 سال 13 سال کا جس طرح ہوتا ہے اتنا بچہ تھا، نوجوان۔ وہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ جو لڑکا ہے نا، اس کے والد نے مجھ سے میرا باغ لیا تھا، جس طرح کرائے پہ لیتے ہیں، اس نے باغ لیا تھا، باغ کا مالک میں ہوں۔ اب وہ پتہ کیا ہے، وہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ بچہ جو ہے نا یہ کہتا ہے وہ میرا باغ ہے، میرے ابو جی کا باغ ہے، میں اپنے ابو کے ساتھ جایا کرتا تھا، ہم نے نہیں واپس کرنا۔ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں، باغ تو میرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو سمجھایا کہ یہ اس کا باغ ہے تو اس کو واپس کرو، تو اس نے رونا شروع کر دیا اچھی اچھی کہ میرے ابا جی بھی فوت ہو گئے نے، میں یتیم ہو گیا، ساڈا باغ بھی لے لیا تساں، ساڈے کولوں کی چھڈیا تساں، اچھی اچھی رونا شروع کر دیا اس نے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آرام سے، اب ترس آ گیا نبی علیہ السلام کو، آپ نے اس باغ والے کو کہا یار تو پتہ ہے کی ہے، اپنا باغ چھوٹا سا باغ تھا، چھوٹا جا اپنا باغ اس کو دے دے، میں اللہ کا نبی محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت دے گا۔ بچے یتیم تے ترس آ گیا نا، روندا سی بڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، نہیں باغ میں نہیں دینا۔ اچھا
یہ اس نے بات کی تو نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے, ایک مدینے کے بڑے امیر. ان کا ایک اپنا باغ تھا, 600 کھجور لگی ہوئی تھی, 600 کھجور کے درخت تھے. اور باغ کے اندر ان کا ایک بڑا نا محل ٹائپ نا ایک مکان بھی بنا ہوا سی. یہ باغ کے اندر رہتے تھے, 600 کھجور, 600. انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تجھے یہ اس کو باغ دے دے, یتیم بچے کو اللہ تجھے جنت دے گا. یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے, یا رسول اللہ اگر میں وہ باغ لے دیاں, یہ دا چھوٹا جا باغ ہے, تو میرے لیے بھی جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں. یہ سدھا ہی اس بندے کو گئے, 600 درخت کو والا باغ اور اس کے اندر ان کا بڑا محل. اس بندے کو کہنے لگے چھوٹا جو باغ تھا نا, اپنے باغ کے بدلے میں نا میرا باغ لے لے, اپنا باغ مجھے دے دے. وہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اللہ کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں, لے لو تم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ٹھیک کہا, بھج کے محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ وہ باغ میں نے اس سے خرید لیا ہے, یہ اس یتیم بچے کو دے دے, میرے لیے یہ جنت پکی ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر. فرمایا دے دے, جنت پکی ہو گئی ہے. یہ ادھر سے اٹھ کے نا سیدھا پھر اپنے باغ کی طرح گئے. اندر مکان تھا, بہت بڑا محل تھا. تو مکان اندر تھا درمیان میں. یہ باغ کے باہر کھڑے ہو گئے, اپنی بیوی کو آواز دی, او پلیے لو کے باہر آ. یہ کیا ہوا ہے؟ اے میں باغ کا سودا کر آیا ہوں. کیا؟ اس باغ کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت دے گا. نے کہا ابو دغداد تیری کیا بات ہے, سودا کیتا ہی نہ پتہ لگا ہے نا کیا بات ہے تیرا سودا. وہ عورتیں بھی نیک عورتیں تھیں. اس نے نہیں کہا یہ کیا کیتا ہے, کی کیتا ہے, یو کی کیتا ہے, نہیں. کہ جنت کا اگر سودا کر لیا تو ٹھیک ہے. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور کے اندر جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شام فتح ہوا ہے نا, شام, تو وہاں ایک علاقے کے اندر تھے گورنر مسلمانوں کے, ابو عبیدہ بن الجراح. ابو عبیدہ بن الجراح یہ ایک علاقے کے اندر شام کے اندر یہ گورنر حضرت عمر فاروق نے لگائے تھے. یہ وہاں گئے ہوئے تھے. اچانک پتہ لگ گیا کہ جس علاقے میں مسلمانوں کا گورنر ہے نا, اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلنا شروع ہو گئی. طاعون کی بیماری, لوگ گھر چھڑ کے نس رہے ہیں. یہ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کیا بات ہے یار, یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے؟ کسی نے کہا ابو عبیدہ تم بھی نکل جاؤ, اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے. حضرت یہ بات سن کے نا حضرت ابو عبیدہ ہنسنا شروع ہو گئے. ہنسنا شروع ہو گئے. ابو عبیدہ طاعون پھیل رہا ہے, تم کیوں مسکرانے لگے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم شام فتح کرو گے وہاں طاعون کی بیماری آئے گی, اور جو اس طاعون کی بیماری میں فوت ہو گیا نا, اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا. تو میں تو نہیں جانا, طاعون کی بیماری بے شک لگتی ہے, لگ جائے, میں نے جنت لینی ہے, میں نے نہیں جانا. ان کو پھر پھوڑا نکلا اور اس میں فوت ہو گئے. طاعون کی بیماری قبول کر لی ہے جنت کے لیے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. یہ کیسے صحابی تھے, اللہ کی قسم اس کائنات میں ایسے انسان نہ کبھی آئے, نبیوں کے بعد نہ کبھی آئیں گے. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی جنت جانے کا ہے, یہ اس سے بھی کمال کا واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا. اچھا وہ نوجوان جو تھا نا وہ بڑا کم خوبصورت تھا.
یہ سارے دھیان سے سن لیں، کبھی کسی مسلمان کو بد صورت نہیں کہنا، نہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کم خوبصورت ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، بد صورت نہیں کسی کو کہنا۔ یہ ایک نا بڑا کم خوبصورت سا بالکل ایز نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے مجھے یاد آیا فلاں علاقے کے لوگوں نے بات کہی تھی کہ ہماری بیٹی ہے، اس کا کوئی رشتہ اللہ کے رسول آپ کر دیں، اور وہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے امیر بڑے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، یہ مدینے میں سب سے کم خوبصورت تھا، سب سے جاؤ ان کو جا کے کہو کہ محمد رسول اللہ نے بھیجا مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے گیا، اس کا والد باہر آیا، بچی کا اس کو بتایا، پریشان ہو گیا کہ سارے مدینے چو گھٹ خوبصورت ہے بندہ، نبی علیہ السلام نو میرے حال پتہ نہیں ساڈا۔ اس نے اپنی بیوی سے جا کے بات کی، اندر سے بچی آ گئی، کہنے لگی ابو جی کی گل ہے، اے پتر نبی علیہ السلام نو میرا حال ساڈا پتہ نہیں، ساڈی تی شہزادی ہے۔ وہ تو شہزادی ہے، شہزادی، نبی علیہ السلام نے شاید پتہ نہیں، رشتہ کر دیتا ہے۔ بچی کہنے لگی رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے۔ کہنے لگی اگر محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے تو کر دو، پھر کوئی بات، میں رہ لوں گی اس کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح پڑھایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نکاح پڑھانے کے بعد نا یہ بندہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تھوڑے سے پیسے اس نے جوڑ کے رکھے تھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے کو پیسے ہے نا کچھ جوڑے نے میں تھوڑے کر کے، تو میں ان کا کوئی تحفہ خرید لیتا ہوں بیوی کے پاس جانے کے لیے، اس کو دوں گا۔ اے ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ بندہ مدینہ کے اندر بازار کے اندر گیا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کوئی نئی دلہن ہے کوئی چیز لے لوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں کچھ مسلمان تھے، اکٹھے ہوئے تھے، اور ایک بندہ اعلان کر رہا سی، او بھائی ہمیں محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے فلاں علاقے میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، جس نے جنت میں جانا ہے ہمارے ساتھ آ جائے۔ یہ بندہ اپنی اور جس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، اوئے ہوئے، اور جس کو دیکھتا ہی نہیں تھا کوئی، شہزادی کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا ہے، اور یہ گیا تحفے خریدنے بازار سے۔ یہ سنا نا اور آؤ اس علاقے میں آؤ جنت کی طرف جانا ہے، اس نے تحفے خریدنے کی بجائے تلوار خرید کے ان کے ساتھ چلا گیا اور جاتے ہی شہید ہو گیا۔ اپنی دلہن کو نہیں دیکھا، یہ ہی نہیں کہا چلو میں اپنی ووٹی تے بےخوانا کی ہو جائیے، نہیں۔ جب جنت کی بات ہو اور دنیا کی جنت ہے، دنیا کی عورتیں مر جانی ہیں ساری کی ساری، اور لوگوں ان کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو، یہ انہوں نے ختم ہو جانا ہے، ساریاں خوبصورتیاں بدصورتی میں بدل جانی ہیں، اور پھر کیڑوں نے کھا جانا قبر کے اندر، اور میں جنت کے اندر جا کے میں نے حور سے شادی کرنی ہے، سیدھا چلے گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور واقعہ کہ ایک دفعہ مدینے کے اندر بڑا قحط پہ گیا، قحط، کوئی دانہ کسی کے پاس مال کھانے پینے کا، کوئی گندم، کوئی جو، کوئی چیز نہیں رہ گئی، بڑے پریشان کہ باہر سے کوئی مال آئے نا تو پھر ہے۔ اچانک ہی یہ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہے نا، روزہ مبارک کے بائیں طرف یہ جنت البقیع کا، جسے قبرستان کہتے ہیں، بقیع الغرقد کا قبرستان، اس قبرستان کے ساتھ ہی منڈی تھی، ساتھ ہی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے قریب، سب بالکل قریب بالکل۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن شور پڑ گیا، او لوگو کیا، اے عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ گیا دانے کا، اوے آ گیا جو، لے لو لوگو آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔
یہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے. کسی نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا, اماں جی عبد الرحمن کا قافلہ آ گیا ہے, دانے آ گئے ہیں. فرمایا یہ عبد الرحمن بن عوف؟ ہاں. حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے اپنے کانوں سے سنا محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے, یہ قافلے والا. کہنے لگا اچھا. اس بندے نے جا کے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بتا دیا جن کا قافلہ آیا تھا, ابھی مال بوریوں میں تھا, اونٹوں کے اوپر, نیچے نہیں اترا تھا. جا کے عبد الرحمن, حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں محمد الرسول اللہ نے فرمایا عبد الرحمن جنتی ہے. مجھے کہا ہے میں جنت میں ہوں. جاؤ سارے دا سارا قافلہ, یہ اونٹ, یہ پلان, یہ رسیاں, یہ دانے, ہر چیز ہے یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. اس میں وہ مجھے جنت کی بشارت محمد الرسول اللہ. حدیث کے اندر ایک اور بھی بڑا واقعہ عجیب آتا ہے کہ جس دن بدر ہونے لگی, سویرے بدر کی لڑائی تھی. رات کے وقت ایک گھر کے اندر ایک باپ اور ایک بیٹا, کلا پتر سی, کلا ہی, حضرت سعد, اور ان کے والد تھے خیثمہ رضی اللہ تعالی. یہ ساری رات یہ آپس میں توت کار ہوتی رہی, ان کی بحث ہوتی رہی. آواز آتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر کے اندر کیا ہے. بس یہ نہیں ابا جی, تسی ابا جی نہیں, کہ پتر نہیں ابا جی میں جانا ہی جانا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ صبح بدر کی لڑائی ہے, پتہ نہیں شہید ہو جانا ہے, تو میرا کلا پتر ہے, میں ٹر جانا پتر, تو کر رہو. کہنے لگا اچھا تسی جنت جاؤ تے کلا پتر باہر رہ جائے, میں بھی جانا ہی جانا ہے. آخر پہ کیا ہوا, فیصلہ ہوا کہ ان دونوں میں قرعہ ڈال لو. وہ قرعہ ڈالا گیا, نام لکھ کے دیکھا تو پتر کا نام نکلایا. باپ کو بڑا افسوس ہویا, اور اللہ کا کرنا کہ صبح کے وقت جب لڑائی ہوئی 14 مسلمان بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے. حضرت سعد جن کا نام نکلا تھا یہ بھی ان میں شہید ہو گیا تھا. باپ اتنا خوش, اور کلا پتر ہے جنت چو, سبحان اللہ, اور کلا پتر ہے کلا ہی جنت چو. اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی, اس میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے, جو والد تھا. اللہ کا کرنا ہوا کہ اگلے سال مسلمان 70 شہید ہوئے, والد بھی اگلے سال ہی شہید ہو گیا. دونوں ہی باپ بیٹا جنت کے اندر جا رہے ہیں. او جائے, یہ جنت کی طرف تیزی کرو, جنت کی طرف تیزی کرو. حدیث کے اندر ایک اور آدمی کا واقعہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے دور میں یہ واقعہ آیا تھا کہ یرموک کی جب لڑائی ہوئی, یرموک عیسائیوں کے ساتھ لڑائی تھی, عیسائیوں کے ساتھ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان یہاں سے جب جانے لگے تو مدینہ میں ایک ایسا بھی گھر تھا جس کے 10 پتر تھے. 10. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جس کو دیتا ہے, اور کون روکنے والا ہے. اور جب اللہ ہی دے تو کون روک سکتا ہے, اور جب اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا. اور لوگوں میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے, اس کائنات میں صحابہ کے بعد تمام اولیاء اللہ کو اکٹھا کر لیا جائے, تمام کو اکٹھا کر لیا جائے, حضرت بلال کے برابر نہیں بنتے. ساری زندگی دنیا سے چلے گیا, فوت ہو گیا, بلال کو اللہ نے بچہ دیا ہی نہیں. بلال کی اولاد ہی نہیں ہوئی, بغیر اولاد کی فوت ہوئے بلال. اور یہ آپ کے سامنے لاہور کے اندر یہ بابا جی, یہ داتا کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا, وہ تو اللہ ہے نا. یہ لاہور والا دادا جی, یہ لاہور والے دادا صاحب, پیر صاحب, بڑی دنیا جاتی ہے. اور دیکھو
اوے ایک بیاہ کیتا, 2 بیاہ کیتے, 3 بیاہ کیتے, ساری زندگی پتر ہی نہیں ہویا, بغیر اولاد کے فوت ہوا ہے یہ دادا جی, لاہور والے دادا جی بغیر. اوے اللہ نہ دے تو لوگوں کون دے سکتا ہے. یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے اقرا, اللہ نے ان کو 10 پتر دیے, پتر ہی پتر, پتر ہی پتر. یہ حضرت عمر کے دور میں جس وقت عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہونے لگی, پتہ چل, یہ عیسائی جو تھے نا, عیسائی یہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑی طاقت تھی. جس طرح کہ آج کل ساری دنیا کا بڑا فرعون امریکہ ہے نا, یہ دنیا کا سب سے خبیث ذلیل بے غیرت فرعون جس طرح یہ امریکہ ہے, اس وقت یہ عیسائیوں کا تھا شام. ان کی لڑائی کے لیے وہ بڑے, ان کے پاس اسلحہ, برچھیاں, نیزے, تلواریں وغیرہ بڑا اسلحہ تھا. یہ مسلمانوں کو بھی حضرت عمر نے کہا اور جتنا ہو سکتا نا لے کے چلو تم بھی. یہ اقرا آ گئے, کہنے لگے امیر المومنین میرے کو اسلحہ پانی تے کو نہیں, 10 پتر آنے میں لے کے آ گیا. 10 پتر. یہ نہیں کیا کہ چلو پتر 2 چلے جاؤ, 3 چلے جاؤ, نہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, یرموک کے اندر گئے 10 پتر اور آپ 11 کے 11 شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کہی تھی اللہ نے کہ اللہ نے مومنوں سے خرید لی ان کی جان. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے مومنوں اپنا مال اور اپنی جانیں مجھے دو, یہ میرے حوالے کرو اور میری جنت پڑھو تسی. یہ حضرت اقرا بن حابس کہتے تھے, اور میں نہیں پسند کرتا کہ میرے 6 پتر جڑے نے جنت چلے جان تو 4 بار کھلوتے رہن, 3 چلے جان تو 7 بار کھلوتے رہن, 9 چلے جان تو 1 بار کھلوتا رہن. نہ, میں اپنے 10 دے 10 پتروں دے نال جنت جانے. یہ ہے جنت کی دوڑ کہ لوگوں اللہ نے یہ موقع دیا ہے. یہ ماہ رمضان ہے, اس میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو, سخاوت زیادہ سے زیادہ کرو, ذکر اللہ کا زیادہ سے زیادہ کرو, اور کوشش کرو کہ اللہ کو ایسا کام لے لے جس سے اللہ ہمیں بھی جنت دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.